السلام علیکم، میں حافظ محمد عثمان آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ آج میں جس موضوع سے آپ حضرات کے سامنے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے اللہ جل شانہ کی عظمت۔ دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہو۔ کائنات کے اندر ایک پتا بھی درخت کا ہلتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھڑا ہوں، اپنی مرضی سے کھڑا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو اپنی مرضی سے نہیں کھڑا بلکہ اللہ کی مرضی سے کھڑا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میرا دل چاہ رہا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا اس میں اللہ کی کیا مرضی ہے، میرا دل چاہا میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے چاہا تو بیٹھا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کاٹنے والا آلہ تھا جیسے آری ہوتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ جو سامنے درخت ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس درخت کو جا کے کاٹ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ چاہیں گے تو کاٹے گا۔ اب وہ کہتا ہے، وہ بھی امتحان لے رہا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں نہیں کاٹتا۔ وہ وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں کاٹتا، میرا دل چاہ رہا تھا تو میں کاٹنے لگا تھا، اب میرا دل چاہ رہا ہے میں نہیں کاٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے نہیں چاہا تو نے نہیں کاٹا۔ اب یہ ساری باتیں اللہ جل شانہ بھی سن رہے ہیں، واللہ سمیع بصیر۔ اللہ جل شانہ جو ہے وہ بہترین سننے والے ہیں اور بہترین جاننے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ بھی ساری باتیں یہ سن رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس بدو کی گفتگو ہے اس کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر میرا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ جیسے آج تو آپ نے میری عظمت کی حجت پوری کر دی، جیسے میں چاہتا تھا کہ میری کوئی عظمت بیان کرے، آج تو آپ نے ویسے ہی میری عظمت بیان کی۔ اب یہاں سے حدیث قدسی دوستو شروع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ حضرت جبرائیل کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں کہ اس بدو کو، اس ظالم سے یوں کہو کہ یہ تو پورے درخت کے کاٹنے کی بات کرتا ہے، ہم نے ہزاروں سال پہلے اس درخت کے اگنے کی جگہ مقرر کی تھی، اور یہ ہم نے طے کیا تھا کہ اس درخت میں سے کتنی شاخیں نکلیں گی، اور یہ ہم نے طے کیا تھا کہ ان شاخوں میں کتنے پتے لگیں گے، اور یہ ہم نے طے کیا تھا کہ یہ پتے کون سے موسم میں خشک ہوں گے، اور یہ بھی ہم نے طے کیا تھا کہ یہ خشک ہونے کے بعد پتے زمین پر کہاں کہاں گریں گے، اور زمین پر گرتے ہوئے کتنی کروٹیں بدلیں گے، یہ بھی ہم نے طے کیا تھا، اور زمین پر گرنے کے بعد کون کون سی مخلوق کا پاؤں ان پتوں کے اوپر آئے گا، اور ان پتوں کے کتنے ٹکڑے ہوں گے، اور ان ٹکڑوں کو ہوا اڑا کے کہاں کہاں لے کے جائے گی، یہ بھی ہم نے طے کیا تھا۔ یہ پورے درخت کے کاٹنے کی بات کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے اللہ جل شانہ کی عظمت، جو پیارے حبیب امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء، پوری کی پوری کائنات کے بنائے جانے کی وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جو مشعل راہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو چنانچہ ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی اچھی اور بری تقدیر ہے، وہ خالصتاً اللہ جل شانہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہر چیز کو اللہ سے منسوب کیا جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اچھی بری تقدیر کو اللہ سے منسوب کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سکون بھی نصیب فرمائیں گے۔ اسی بات پر ہم انشاءاللہ اس حدیث کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کر کے اپنی ذات عالی پر پختہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔